خلیل الرحمان قمر صاحب کو ہنی ٹریپ کر کے ان کی ویڈیو بنائی کیسے گئی؟ میرے سورسز کا دعویٰ ہے کہ خلیل الرحمان قمر کی آج ایک ویڈیو اور آئے گی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چہرے کے تاثرات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کتنا مجبور تھا۔ آپ خبر بنیں۔ اور دوسرا، آپ کو کیوں مزید ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یو آر ناٹ برنگنگ دس ٹو این اینڈ۔ اپنی گالی کو بیان کرتے ہوئے کہ ابے او خلیل، پھر انہوں نے کہا میرا مطلب ذلیل۔ انہوں نے جس طرح کی بات کی وہ ایسی ہے کہ متیرہ نے منع کر دیا کہ یہ مت کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ عامر لیاقت کے ساتھ ہوا ان کی زندگی کے آخری ایام میں، خلیل صاحب کے ساتھ بھی اس وقت لوگ یہی کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹی کو یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کو ہنی ٹریپ کر کے ان کی ویڈیو بنائی کیسے گئی؟ ان کی ایک ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی جس میں تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ویڈیو بنائی ایکچولی کیسے گئی؟ آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے، اور اس کے علاوہ نادیہ حسین نے گالی دے دی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو خلیل صاحب کی ویڈیو کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور کام ہوتا ہے، وہ کام ایک آسان ترین کام ہے، جو جیسے کل مبشر لقمان صاحب نے بھی کیا۔ جی، انہوں نے کہا میرے سورسز کا دعویٰ ہے کہ خلیل الرحمان قمر کی آج ایک ویڈیو اور آئے گی۔ تو یہ تو پھر مطلب جس طرح سے ویڈیوز ان کی آ رہی ہیں، اور یہ جو خبر آئی تھی کہ 1 گھنٹہ 22 منٹ کی ٹوٹل ریکارڈنگ، 1 گھنٹہ 22 منٹ 24 سیکنڈ۔ اچھا گڈ، جیتے رہیے۔ تو یہ مطلب یار برا ہو جاتا ہے، بندہ ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن میٹر سیریس ہے کہ 1 گھنٹہ 22 منٹ 24 سیکنڈ کی ریکارڈنگ ہے ٹوٹل۔ اچھا، وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 7 حصوں میں بنی ہوئی ویڈیو ہیں، ایک اندر کے سورس ہیں میرے، تو انہوں نے کہا 7 ویڈیوز ہیں، تو میں نے کہا 7 کہنے لگے آپ اس کو 7 ٹائپ کی ویڈیو سمجھ لیں۔ اچھا، میں نے کہا 2 تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو کہنے لگے کہ ہاں ایک وہ تیاری ہو رہی ہے ٹریپ کرنے کے لیے، کیمرہ کہاں کس اینگل پہ لگانا ہے۔ ایک میں ویڈیو آ گئی ہے جس میں خلیل صاحب بیٹھے ہوئے پہلے، اچھا اس پہ وہ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، تو وہ نہیں، وہ ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، نہیں یوٹیوب ویڈیوز میں نہیں ہوتا، وہ پی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خاتون ان کے برابر میں تشریف فرما ہیں، تو وہ ویڈیو ہے۔ پھر اس کا اگلا حصہ ہے جو ظاہر ہے کہ ناقابل بیان حصہ ہے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جو ناقابل بیان حصے ہیں، صحیح ہے، اس طرح کی مزید 5 ویڈیوز ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کی مطلب اب اس کے مختلف حصے ہو گئے، توڑ دیے گئے، جو بھی کیا گیا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہیں، اور یہ لاہور کے بیشتر کرائم رپورٹرز کو دکھا دی گئی ہیں، یعنی وہ تو یہ مصر ہوتے ہیں نا کہ دے دو۔ اب یہ جو ویڈیو آئی تھی، یہ بھی کیا کیا تھا کہ ایک موبائل پکڑا، اس پہ پلے کی، اور اپنے موبائل سے اس موبائل کی ریکارڈنگ کر لو۔ یہ نہیں کیا گیا کہ وہ بلو ٹرانسفر یا وی ٹرانسفر یا کچھ بلوٹوتھ یا کچھ کر دیا جاتا، وہ کہا گیا کہ پلے کر رہے ہیں یہاں سے لے لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب پولیس کے ہاتھ سے یہ ہوئی ہے ریلیز؟ یہ پولیس سے کروائی ہے، خود کی ایک جرم ہے ویسے۔ ہاں بالکل جرم ہے۔ جیسے ایک اور بات ہوتی ہے، وہ ابھی تک رہ گئی، کہ ازما بخاری صاحبہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ازما بخاری صاحبہ بھی، نون لیگ کے لوگ بھی، ان خاتون کی وہ ویڈیو، وہ جن خاتون کی ہے، ان خاتون کی ویڈیو بھی تو شیئر کر رہے ہیں نا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کی پرائیویسی ہے۔ ہاں، تو وہ بھی تو ہو رہا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ازما بخاری نہیں ہے، صحیح ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن ان کی ویڈیو بھی تو شیئر کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ان کو یہ پیش کرنا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب بات یہ ہے، وہ تو پھر آپ کورٹ آف لا میں جائیں گے نا، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی غلط ہے۔ اچھا، اینی ویز کمنگ بیک ٹو دس، تو 7 چیزیں، اور وہ رپورٹرز کو دکھا دی گئی ہیں، اور پولیس سے خود لیک کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خلیل صاحب کی ویڈیو کیسے بنائی گئی وہ تو اس پہ نظر آ رہا ہے کہ کیمرہ لگایا گیا اور سب کچھ کیا گیا، اور وہ باقاعدہ اینگل چیک بھی کیا گیا ان لوگوں کی جانب سے بیٹھ کر۔ ایک سائڈ پہ وہ ایک ریلیکس چیئر ہے، وہ ایک ہمارا بڑا فرنیچر برانڈ ہے، اس کی بنائی ہوئی چیئر ہے، تو وہ ریلیکس چیئر بھی نظر آ رہی ہے جس پہ وہ کالا کپڑا ہے اور براؤن کلر کی، اس کے آگے وہ پیر رکھنے کے لیے فٹ ریسٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اور یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی برانڈڈ چیزیں، اس گھر میں مہنگی چیزیں ساری کی ساری۔
پھر خلیل صاحب بیٹھے ہوئے. خلیل صاحب کا اپنا دعویٰ کہ یہ بزور بندوق کیا گیا ہے. جی میں کہا تھا کہ جو بنائی گئی ہے وہ تو کیمرہ چھپا کے لگا کے بنا دیا ہے, لیکن یہ سب کچھ بزور طاقت اسلحے کے زور پر کیا گیا. اب یہ جو دعویٰ ہے نا یار, اس میں پرابلم ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے اس نے ایسے یہ گھٹنا وٹنا بھی اوپر رکھ کے ریلیکس بیٹھا ہوا ہے وہ, اور وہ پاؤں موڑ کے بیٹھا ہوا ہے, انتہائی ایزی. اگر یہ سب کچھ ہے تو مجھے اس میں بندوق والا جو ایلیمنٹ ہے نا کہ یہ اسلحے کے زور پہ ہوا ہے, یہ زائل ہو جاتا ہے. تو وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ یار یہ کہاں سے آیا ہے. اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سٹا لگانا کہتے ہیں سگریٹ پینے کو, اچھا تو آپ وہ سٹا بھی لگا رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں ریلیکس ماحول میں, چل بھی کر رہے ہیں. آپ ایف آئی آر میں لکھواتے ہیں مجھے اتنے بجے نامعلوم نمبر سے کال آئی, پھر آپ کہتے ہیں پچھلے 15 دن سے یہ سب کچھ جاری بھی تھا. تو مطلب تضادات اتنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ مجھے ایک تو اپنی بیوی سے ڈر لگتا تھا, اور دوسرا اس لیے کیونکہ یہ ویڈیو آ نہ جائے, کوئی اس کو پبلک نہ کر دے. اچھا مطلب دیکھیے چلیں یہ بھی ہو گیا. تو بہرحال بات یہ کہ تضادات تو نظر آ رہے ہیں نا, میں جو بات کروں بہت زیادہ نظر آ رہی. اور دوسرا آپ انٹرویوز پر انٹرویوز دے رہے ہیں. ہاں, اور اس میں کیا ہوا, خلیل صاحب نے پھر ایک کام ایک اور کیا. وہ ایک صاحب ہیں عالم دین, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے, اور وہاں بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شخص مسلم امہ کا ہیرو ہے. میں نے کہا یار مطلب مسلم امہ کا ہیرو ہے, یہ کہاں سے آیا؟ مطلب یہ آپ ٹھیک ہے خلیل صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں, ٹھیک خلیل صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک میں مانتا ہوں زیادتی ہوئی ہے. یعنی اگر یہ ہنی ٹریپ ہو بھی گئے تو بھی زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کرنے والے تو چیٹر ہیں نا. اس کے علاوہ جو ان کی ویڈیوز آئی ہیں, کرنے والے تو چیٹر ہیں, جو ان کی ویڈیوز آئی ہیں وہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ شخص مسلم امہ کا ہیرو ہے, تو مطلب یہ کہاں سے لے آیا؟ سازشی ایلیمنٹ کہاں سے؟ اور وہ علماء کرام اور وہ یوٹیوبر, وہ لوگ ان کے گھر آ کر بیٹھ کر تشریف فرما وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے, اور ہم نے اس کے گھر میں دیکھا ہے, اس کے گھر میں سیرت کی کتاب, اور سیرت کی وہ کتاب جو دنیا کی بہترین سیرت کی کتاب ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, انہوں نے شاید نام نہیں لیا وہاں پہ, جو سب سے زیادہ ایوارڈز ملے سیرت پر کتاب کو وہ الرحیق المختوم ہے. اب یہ پتہ نہیں اس کتاب کی بات ہو رہی ہے کسی اور کتاب کی, وہ اس کی کتابوں میں سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے بات کرنا کہ یہ کتاب اس کے گھر میں ہے. مطلب ہم سب کے گھروں میں, ہم تمام لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہوتا ہے نا. مطلب قرآن پاک جو ہے وہ سب سے اوپر ہے نا. پھر اگر آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی موجود ہوتا ہے. آپ تو ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں, ان کے گھر میں بھی قرآن پاک موجود ہوگا, ایک زائد ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو مطلب یہ جو دعویٰ ہے, انسان کسی کے اسلام کو یا جج ہی نہیں کر سکتا. اور بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے, مطلب یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے جو ہو گیا, کیا اس کا ڈیفنس اور اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں. اور خلیل صاحب جا کر کریں نا, نہیں خلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے ساتھ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چہرے کے تاثرات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کتنا مجبور تھا. نہیں دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اندازہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں جو اس کی کوالٹی اور جتنا ڈسٹنس پہ وہ بنائی گئی ہے, جس ڈم لائٹ میں وہ بنائی گئی ہے, اس میں وہ چہرے کے سینیمیٹک لائٹ ہے, ویسے اس میں وہ چہرے کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیا آپ چہرے کے تاثرات دیکھ پائے تھے؟ نہیں دیکھ پائے نا. مطلب اور کیا 1 گھنٹہ 22 منٹ میں سے 1 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگائیں گے؟ نہیں ہے وہ, اس میں نہیں ہے وہ. اب اگر وہ اس کے بعد کسی اور مزید 5 پیسز میں سے کسی جگہ چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا ممکن ہے تو وہ مزید 5 پیسز یا باقی کا تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 29 منٹ ہم نے نہیں دیکھے ابھی, ٹھیک ہے نا. 1 گھنٹہ 22 منٹ 24, تو 1 گھنٹہ 21 منٹ ہم نے نہیں دیکھے ابھی, تو وہ تو چھوڑ دیجئے. صحیح ہے. باقی اب یہ جو سلسلہ ہے نا سوشل میڈیا پر, یہ کیوں ہو رہا ہے یا ہم بھی اس پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو خلیل صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, صحیح ہے, اور اپنی فیلڈ کا کامیاب نام, ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈسکس بھی ہو رہے ہیں. اس پر خلیل صاحب کو یہ کہ مجھے کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے, بھائی آپ خود اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ انٹرویو دے رہے ہیں, آپ خبر بنیں. اور دوسرا آپ کو کیوں مزید ڈسکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ یو آر ناٹ برنگنگ دس ٹو این اینڈ, یو ہیو ٹو برنگ دس ٹو این اینڈ. آپ اپنے گھر پہ علماء کو لے کر بیٹھ گئے, جو دعوے تھے یوٹیوبر کو لے کر بیٹھ گئے, پھر آپ نے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایسا لباس پہنتی ہے, میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایسی ہے, وہ ایکٹر گھٹیا ہے, وہ فلانا ہے, وہ نفرت کے قابل ہے. آپ نے لوگوں کو جو مواقع دیے ہیں وہ لوگ اب آپ کو سود سمیت واپس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اب اچھا اس کیس کی اپڈیٹ یہ کہ آمنہ عروج کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ خلیل صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور وہ مجھ سے 2 بار ناراض ہو چکے ہیں اس پورے معاملے میں. نادیہ حسین صاحبہ نے اپنی ایک ویڈیو بنائی جس میں ایکٹریس نادیہ حسین جو سیلون بھی چلاتی ہیں، ماڈل، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک نئی گالی مل گئی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا اپنی گالی کو بیان کرتے ہوئے کہ ابے او خلیل، پھر انہوں نے کہا میرا مطلب ذلیل. تو دیکھیں یہ کتنی واہیات بات ہے. نادیہ حسین صاحبہ کو ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے اس نام کے ساتھ. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں، مطلب اللہ کا نام ہے، اس نام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور نادیہ حسین بھی نہیں، اور نہیں، اور نادیہ حسین صاحبہ سے ہم کیا مطلب کوئی ذہانت کی توقع کر رہے ہیں؟ وہ اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بیٹھ کر وہ فیس بک لائیو پہ گئی ہوئی تھی، کسی نے ان کو کہا کہ کوئی پتہ نہیں پاگل لگ رہی ہو یا جاہل لگ رہی ہو یا ایسی لگ رہے ہو، تو یا کوئی چھوٹی موٹی مہذب والی گالی دے دی. مہذب گالی تو ہوتی نا جیسے کتا کمینہ ذلیل والی. اچھا، تو اس طرح کی گالی دے دی. تو انہوں نے کہا تو تیرا وہ یہ وہ تم ہوگی، مطلب وہ تو اپنے ناظرین کے ساتھ ہی بھیڑ جاتی ہیں. تو ہم ان کو کیا ڈسکس کوئی فین تھا اس نے کہا کہ آپ جائیں، جیسے وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس طرح کا میک اپ میں نے کیا ہوا کہ میں 6 مہینے میک اپ جو ہے میرا چلتا ہے، پرماننٹ میک اپ تک. تو ان کو کیا ڈسکس کرنا ہمیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کی بات کی وہ ایسی ہے کہ متیرہ نے منع کر دیا کہ یہ مت کرو. مطلب اب آپ اندازہ لگائیں اس کا لیول کتنا ہے کہ متیرہ نے بھی منع کر دیا کہ یہ مت کرو. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ خیر متیرہ کنٹروورشل ہیں بٹ سینسیبل ضرور ہیں. اور ایک اس اسٹوری کا اینگل جس پر بات نہیں کی جا رہی، جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ عامر لیاقت کے ساتھ ہوا ان کی زندگی کے آخری ایام میں، خلیل صاحب کے ساتھ بھی اس وقت لوگ یہی کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور خلیل صاحب اس پریشر کو سسٹین کر جائیں. اور یہ غلط ہو رہا ہے، ویسے بالکل ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ دیکھیے میں تو نو بڈی نوز می، ٹھیک ہے نا، نو بڈی نوز اس، کوئی وہ نہیں ہے، ہماری اسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن جو بڑے بڑے نام ان کے ساتھ مسلسل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی فیملی کو اس وقت ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے. ان کی فیملی کو، ان کی بیٹی کو یہ مکمل طور پر غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو ہے نا کہ گن پوائنٹ پہ مجھ سے کروایا، یہ تو اب سب کو پتہ ہے. آپ دیکھیں، آپ نصیب و لال جو ہیں وہ جس طرح کے گانے گاتی رہی ہیں پنجابی فلموں کے لیے، مطلب وہ ولگیرٹی کی انتہا ہوتے ہیں. جس طرح گائے ٹاک کہتے ہیں نا، وہ جو لطیفہ سناتے ہیں لڑکے اور لڑکا ٹھا کر کے ہاں کر کے تالی مارتے ہیں، اس طرح کے گانوں والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری. وہ گانے گاتی نہیں. کسی نے ایک بار پوچھ لیا یہ کیوں گاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو گن پوائنٹ پہ گوائے جاتے ہیں یہ والے گانے. اگر گن پوائنٹ کا دعویٰ کوئی شخص کرے تو چاہت کرے تو مان لوں گا میں. اب آپ دیکھیں کہ میرا ان کی جو کیپٹن نوید کے ساتھ ویڈیو آ گئی تھی، تو یا مبینہ ویڈیو تھی، میرا نے کیا کہا تھا، کسی نے میرا ماسک لگایا، اور ماسک لگا کے میری یہ ویڈیو جو ہے وہ بنا کے یعنی میرے نام کر دی، مجھ پہ تھوپ دی یہ ویڈیو. تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اردو کا 8واں حرف تو نہیں ہے نا، تو انہیں بھی نظر بھی آ رہا ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے. تو خلیل صاحب کو یہ جو انٹرویوز دینا ہے یہ بھی بند کر دینا چاہیے. انہوں نے ایک بار بتا دیا کہ جی یہ زبردستی تھا، اب انہیں انٹرویوز وغیرہ دینا بند کر دینا چاہیے. علماء کو بٹھا کر بات کرنا، اس پہ مسلسل اس کو ڈسکشن اور ٹاک آف دا ٹاؤن ٹچ دینے کی ضرورت کیا ہے، خود بنائے رکھنا، اس کو بند کر دینا چاہیے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.